الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان فکر آخرت اصلاحی پروگرام ہے، اور یہ پروگرام نہ کسی کو جتانے کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ نمود و نمائش کے لیے، اور نہ ہی کسی سے برتری حاصل کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. تمام علاقے والوں کا تعاون رہا ان کی آمد میں اعلانات کے ذریعے. ڈاکٹر محمد ابو ذر صاحب، بھائی عبداللہ صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب، حافظ محمد حمزہ منیر صاحب، مولانا محمد ہارون صاحب، مامور رشید صاحب، تمام برادران، مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، علاقے کے علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. موجودہ دور اور اس دور کے اندر ہماری ذمہ داری ہے. انسان کو اللہ نے دنیا میں مال، ملک اور عہدوں سے متاثر ہونے کے لیے نہیں بھیجا، اور اس انسان کو اللہ نے
جو دنیا آخرت کی عزتیں دی اور وعدہ کر رکھا ہے آگے اور عزتوں میں اضافہ کرنے کا، اس کے ساتھ اللہ نے مال و ملک کو نہیں جوڑا، اپنی تابع داری کو جوڑا کہ جو میرے سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور جب وہ میرے پاس آئے گا بلا خوف و خطر نہ ڈر ہو کر آئے گا، اور جو دنیا کی زندگی میرے سے ڈر کر نہیں گزارے گا قیامت کے دن میرے پاس آتا ہوا ڈرے گا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم شخصیتوں سے، عہدوں سے اور مال ملک سے متاثر ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور کائنات کے اندر تمام انسانوں میں اللہ نے جنہیں افضل ترین انسان بنایا اور ان کی شخصیت کو اللہ نے کامل عزت والی شخصیت بنایا، اور انہی کی زندگی کے مبارک طریقے کو اللہ نے نمونہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا، اور انہی کے طریقوں کو اختیار کر کے اللہ نے کامیابی اور انہی کے طریقوں سے منہ موڑ کر اللہ نے ناکامی کا فیصلہ فرما دیا۔ تو ہمارے مزاج کا رنگ بدلا، ہم نے اللہ سے ڈرنا اور پیارے نبی کی تابع داری کرنا آخری درجے میں رکھا۔ جہاں مال کے استعمال کی باری آئی مال استعمال کیا، اولاد کا جہاں داؤ چلا اولاد کو لگایا، کاروبار چلا کاروبار، جب تھک ہار کے بیٹھ گئے بیماری میں، کسی زمین کا سودا کرنا ہو چاروں طرف سے ذرائع اور اختیارات استعمال کر لیے، تھک ہار کے بیٹھ گئے، تب اللہ یاد آیا۔ بیٹی کے رشتے لینے دینے میں، رشتہ داری کرنے میں جب مال و ملک کسی کام نہ آیا پھر وظیفے پوچھنے یاد آئے۔ اسی طریقے سے جب بیمار ہو گئے، علاج کرا کے تھک گئے، اب اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ یاد آیا۔ لیکن اس حالت میں بھی، ان لمحات میں بھی اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کائنات کے اندر، میری قوم میں نہیں، بنی اسرائیل میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جہان آباد ہے، اللہ پوری کائنات میں کوئی ایسا گناہگار ہے کہ جس کے گناہ سب سے زیادہ ہوں، اور کیا میں اس سے دنیا کی زندگی میں مل سکتا ہوں؟ کہا جی مل سکتا ہوں۔ جگہ بتلا دی گئی، موسیٰ علیہ السلام چل دیے۔ جس گھر کی نشاندہی کی تھی وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ہے سب سے بڑا بڑا۔ حیران ششد رہ گئے، اوہو اس کی عبادت کے چرچے، اس کی عزتوں کے چرچے تو دنیا کے اندر ہیں، یہ گناہگار۔ آپ دیدہ ہوئے، آنسو نکلے، پریشان ہوئے، واپس آئے۔ جب اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے کہنے کہ اللہ سب سے کائنات کے اندر بدترین دکھا دیا، اچھا دکھا دے کون ہے کائنات میں؟ فرمایا جس دروازے پہ سب سے برا دیکھ کے آیا اسی دروازے پہ جا کے دیکھ لے۔ خدا کے پیغمبر اگلے دن تشریف لے گئے، رات کو اگلے دن تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، وہی آدمی جو بدترین تھا کائنات میں وہی باہر نکلا، کہ یہ سب سے نیک ہے۔ کل تک اس کے گناہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہی بات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا نا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ جب غمگین ہوئی، عائشہ یوں نہ پوچھتی، اگر تو نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھنا تھا تو یوں نہ پوچھتی، یوں پوچھتی کہ کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تب میں تیرے باپ کا نام لیتا۔ الہ العالمین کل میں اس کے دروازے پر آیا اور اس کو آ کر میں نے دیکھا، حال چال معلوم کیا،
اور پتہ لگا کائنات کے اندر سب سے بدترین انسان ہے جو تجھے اچھا نہیں لگتا۔ پروردگار عالم رات میں نے جھولی پھیلا کے تیرے دربار میں مانگا اور میں نے کہا الہی مجھے دکھا دے اچھا کون ہے، تو تو نے اسی کے دروازے پہ بھیج دیا اور اسی سے ملاقات کرنی پڑی، اسی کا چہرہ دیکھنا پڑا جو کل سب سے زیادہ گناہگار تھا۔ اتنی دیر میں کوئی صدقہ نہیں کر سکتا، اتنی دیر میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ پہاڑوں جتنے اس کے گناہ، سارے جہان کی مٹی کے ذروں جتنے گناہ اس کے بخش دیے جائیں۔ الہ العالمین ذرا اپنی ستاری اور غفاری کا معاملہ بتا، اپنی شان کریمی بتا، اس بندے پہ تو نے کیسے رحم فرما دیا۔ فرمایا موسیٰ کل تک تو گناہگار تھا، جب آپ دیکھ کے گئے اس وقت تک بھی گناہگار تھا، شام ہو گئی اپنے گناہوں میں لبریز ڈوبا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، دائیں بائیں سے اس کے گناہوں کی بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ اے موسیٰ رات کو جب یہ گھر آیا اس کی بیوی نے کہا تیرے لیے کھانا لے کے آتی ہوں تو کھانا کھا لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پروردگار عالم نے اے موسیٰ یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس کی بیوی نے اس کے آگے روٹی سالن یا اس وقت کی جو غذا ہوگی رکھی، روٹی کا ٹکڑا اس نے ہاتھ میں پکڑا اور روٹی کا لقمہ بنا کے منہ میں لینے لگا، اور اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، پیسے چاہیے؟ نہیں نہیں۔ ماں باپ یاد آ رہے ہیں، گھر جانا؟ نہیں نہیں۔ کیا بات ہے، کسی بچے نے تجھے تنگ کر دیا؟ رو کے دکھا رہی ہے کہ نانا آج تیرے گناہوں کو میں نے گلی کے اندر سنا، بازاروں میں سنا، محلے والی آئی تھی اور آ کے تیری بدکاری کا، تیری گناہگاری کا مجھے تانا دے کے چلی گئی، شرمندگی سے میرا سر نیچے ہو گیا، بس کر دے، کب تک گناہ کرے گا؟ اب تیرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مینے سننے پڑ رہے ہیں۔ اے موسیٰ اس نے سنا، تھوڑا سا پھر سے شرمندہ ہو گیا، اس نے روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے نیچے رکھ دیا اور اپنی بیوی کی طرف سے اس نے یوں کر کے منہ پھیر لیا، اور پھیرنے کے بعد اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری عزت کی قسم منہ سیدھا کرنے سے پہلے میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لو اتنی سی بات میں اللہ راضی ہو گئے۔ اتنا اللہ سے دور ہو میرے بھائیوں، اتنا اللہ کی رحمتوں کو اپنے سے دور کیجئے کہ موت کے وقت اسے قریب بلانے میں یا اس کے قریب جانے میں ہمیں دشواری کوئی نہ ہو۔ یہ نہ ہو گناہ راستے میں رکاوٹ بن جائے، اولاد کا مستقبل راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ میرے عزیزوں ہر کوئی کہتا ہے اپنے لیے نہیں کیا میں نے بچوں کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا میں نے بچوں کے لیے کیا۔ پروردگار عالم نے تیری اوقات جو تیرے بچوں کے دل میں تھی تجھے موت کے وقت دکھلا دی، تیرے دفن ہونے کا انتظار نہ کیا، تیرے دوسرے تیسرے دن چوتھے دن کا انتظار نہ کیا، تیری تعزیتی پروگرام کا انتظار نہ کیا۔ سگی اولاد جس کے لیے تو نے انگارے آگ کے برداشت کیے، سگی اولاد جس کے لیے روڑو سلطان میں دوپہر کے وقت ریڑھی کے آگے کھڑا ہوا کرتا تھا، یہ اولاد تجھے قبر میں اتارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھر بھر کے مٹی تیرے منہ پر پھینک کے چلی گئی۔ کراچی کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک بڑا لینڈ لارڈ گاڑی والا اللہ اکبر جنازے کے آگے آگے آیا اور مولوی صاحب نے فرمایا نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ ایک نوجوان بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا، بڑا لینڈ لارڈ تھا، آگے آیا کہنے لگا میں میت کا بیٹا ہوں، مرنے والے کا بیٹا ہوں۔ کان میں کچھ کہنے لگا، عوام سمجھی اعلان کرے گا کہ میرے باپ سے کوئی لینا دینا ہو آؤ میرے سے لے لو، اگر میرے باپ نے زیادتی کی ہو تو بدلہ معافی میں مانگتا ہوں۔ لیکن مولوی صاحب یہ کان کے اندر آواز سنتے سنتے، پیغام سنتے سنتے رونے لگے، پھر کہنے لگے چلو بھائی نیت کرو نماز جنازہ کی، میں نماز پڑھاؤں گا۔ اعلان کوئی نہ ہوا، جنازہ ہو گیا۔ کسی ایک چاہنے والے نے، مسجد والے نے، مسجد کے قریبی نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا مولوی صاحب کوئی کفارہ مجھے بتلاؤ، مجھے ایمانداری سے بتاؤ۔ چلو آج کی بات ہے، کل کی بات تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، پرسوں کی بات تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کیا پتا آج بھی 11 بجے کسی کا جنازہ ہوا ہوگا، 10 بجے کسی کا جنازہ ہوا ہوگا، ظہر کے بعد بھی کسی کا جنازہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے جنازہ پڑھنے والوں کو سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، میت کا کسی کو بھی فکر نہیں تھا۔ کوئی درخت کی چھاؤں میں، کوئی دیوار کی اوٹ میں کھڑا تھا،
جو سب سے زیادہ قریبی تھا، کہنے لگا تھا مولوی صاحب گرمی بڑی ہے، جلدی کرو جنازہ پڑھا دو۔ یقین جانو مولوی صاحب سے زیادہ مرنے والا سننا تھا، اور کہہ رہا تھا یار میں تیرے لیے اتنا پرایا ہو گیا، رات کو 2 بجے تک بیٹھک میں بٹھایا کرتا تھا، اور اب تو یہ اعلان کر رہا ہے اس سے ہماری جان چھڑاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں۔ آ رہا ہے وقت دوڑتا ہوا۔ یہ تمہارے پچھلے ہفتے لاہور کی جامع مسجد کے اندر مولوی صاحب کا انتقال ہوا، جمعے کی نماز میں سنتیں پڑھتے پڑھتے سجدے میں نکل گئے۔ امام صاحب کے پیچھے ہزاروں نمازی بیٹھا تھا، اسرائیل علیہ السلام بھی مسجد کے محراب میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا خبردار، تقریر کرنے کی تو اجازت ہے، جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت کوئی نہیں۔ ابھی صبح میرا بچپن کا ساتھی کلاس فیلو 5ویں 6ٹی میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، یہ سن 1991-92 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی۔ میرے عزیزو چائے والی ہوٹل پر چائے بناتا بناتا دھڑام سے گر گیا، کل شامی مغرب میں اس کی میری ملاقات آمنے سامنے ہوئی۔ یقین جانو موت نے چائے کے برتن سے چائے کو پیالی میں ڈالنے کا بھی انتظار نہیں کیا ہے۔ کیا پتا جس کا آرڈر ہوگا وہ گاہک سامنے کھڑا ہوگا اور چائے کے پیسے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور بیوی کو فون کیا ہوگا 10 بج رہے بتا کھانے کے لیے کیا بھیجوں، جو بچے کھائیں گے وہ پکائیں۔ کیا پتا سبزی اپنے ہاتھ سے دے کے آیا ہو اور بیوی نے کہا ہوگا جلدی کرنا یا منگوا لینا، دیر نہ کرنا، یا کھانا کھانے آ جانا۔ کیا پتا اس نے کہا ہو میں ابھی گیا ابھی آیا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی ان دونوں کے درمیان دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چل جھلے، آسرا نہ دے کے جا، ابھی جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک واپس نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں کتنے راگیروں کو راستے کے اندر اسرائیل علیہ السلام روک لیتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو، بڑی بڑی پروڈو کو، بڑی بڑی لموزین کو، بڑی بڑی پجیروں کو، بڑی بڑی کاروں کو اسرائیل، اور کاریں تو دور کی بہت ہیں، اتنی بڑی ریل کو بھی اسرائیل علیہ السلام روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی شجاعوں نے اسے اتنا مت کھپا۔ میرے عزیزو آج کے دن کی شدت کی دھوپ اور گرمی تھی، ایمانداری سے بتاؤ جو آج کی گرمی برداشت نہ کر سکا قبر کا سیک کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو قبر اندھیری گھر ہے، روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم علیہ السلام کے دنیا سے علماء کہتے ہیں تشریف لے جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر آئے، صحابہ اکرام فرش پہ بیٹھے تھے، کوئی قالین سنگ مرمر ماربل نہیں لگا تھا، کوئی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں لگا تھا، کھجور کی چھت تھی جو بارش کی وجہ سے ٹپکتی تھی، فرش کچا تھا، اگر بارش کا پانی زمین پہ پڑتا تو صحابہ کے ماتھوں پہ گارا لگ جایا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام آپس کے اندر ٹولیاں بنا کے جماعت میں بیٹھے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں زمین سے اٹھا ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، ان کنکروں کے اوپر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کونے میں کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا ابو سعید کیا بات ہے؟ مال کھٹ گیا، پریشان ہو گیا، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہنے لگے اوے لوگو ابھی تو انہیں اپنی قبر مبارک میں اپنے روزے میں گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی تو ان کے روزے مبارک کی مٹی گیلی ہے، تم نے نبی کے خلاف عمل کیوں شروع کر دیا؟ رب کعبہ کی قسم میں نے رحمت دو عالم کے دور میں دیکھا اللہ کا ذکر انگلیوں کے پوروں پہ کیا کرتے تھے، تمہارے اندر یہ نئی عادت کہاں سے آ گئی؟ میرے عزیزو صحابہ اکرام دین کے اندر اتنی زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کی میری ہٹ درمی نے، آپ کی میری لاپرواہی نے دین کا نقشہ ہی بگاڑ دیا، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوسے کوثر نصیب ہوگا۔ چلو آپ بھی اور میں بھی
اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ او لوگو یقین جانو 1.5 سال ہو گیا میرے عزیزوں، کیا صدمے کی بات نہیں؟ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے صدمہ ہوتا ہے، چینی کا ریٹ بڑھ جائے صدمہ ہوتا ہے، یونٹ بڑھ جائے صدمہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ کسی کی آنکھ سے شاید نکلا ہوگا لیکن اکثر کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ اس وقت جب رات کے وقت سعودی حکومت نے اعلان کیا او لوگوں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا والا اس سال بھی حج کرنے کو نہیں آ سکتا، معلوم ہوا پتہ نہیں کون سے خوش نصیب تھے ان کے لیے حج کا کارڈ آیا، تیرے میں تجھے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، آپ کو مجھے بلانے سے منع کر دیا گیا۔ اس سے بڑی آپ کی میری بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ اور لوگوں کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین مارکیٹ میں آ گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے بھی تو کوئی ویکسین آئی ہوگی۔ آؤ ذرا قرآن کو کھولیں اور آپ اوپر نیچے کر کے دیکھیں، ہاں مجھے قرآن کے اندر میرے عزیزوں اللہ کی ناراضگی کی بچاؤ سے، اللہ جل شانہ کے ڈر سے بچاؤ سے مجھے ویکسین مل گئی۔ وہ ویکسین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ او لوگو اگر موقع مل جائے تو مرنے سے پہلے اسے رو کے دکھا دینا۔ ماں اولاد روئے ماں کو ترس آتا ہے، گناہگار رونے لگ جائے خدا رحمت والے سینوں سے لگا لیتا ہے۔ کتنا قریب آپ کا میرا اللہ۔ کبھی آپ نے میں نے سوچا ہے کہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ اور معافی مانگنے کے لیے جلسہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ زبیر ڈاکٹر انور صاحب تمام حضرات کو جلسہ کرانے کے لیے بڑے پنچایت کی ضرورت نہیں ہے۔ الہی اپنے بندوں کو کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ تو معاف کر دے، بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا ہاں الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا اپنی بستی پہ چلا جا، روڈو سلطان میں چلا جا، 18,000 جھنگ شہر میں چلا جا۔ الہی جا کے کیا کروں گا؟ کہ 2 بھائیوں کو دیکھ، دونوں کی کپڑے کی دکان ہے، دونوں کی جوتے کی دکان ہے، دونوں کی اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، آمنے سامنے دکان کیے بیٹھے ہیں۔ شام کا وقت آیا، مغرب کی اذان ہوئی، ایک دوسرے نے دکان کو تالا لگا دیا، اپنی اپنی موٹر سائیکل کا لاک کھولا، اس کی سیٹ پہ بیٹھ کے اللہ غنی، پھر بیٹھ کے انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر آ رہا ہے، دونوں کا گھر مختلف سمت پر ہے۔ جب دونوں جاتے جاتے آپس میں یوں کر کے ملے، ایک نے دوسرے سے کہا آجا روٹی پکی ہے، گھر کٹھے بہ کے کھا لئیے۔ دوسرے نے کہا گھر میرے پکی ہے، اللہ تینوں بوتا دوے۔ فرمایا جب اس کے یوں ہاتھ اٹھے اور کہا اللہ تینوں بوتا دوے، اللہ فرماتے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس پر بھی میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ الہ العالمین میں تو اپنے ماں باپ کا اکیلا، میرا تو بھائی دوسرا کوئی نہیں، میری تو بہن دوسری کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شادی شدہ ہے کا جی، صاحب اولاد ہے کا جی۔ الہ العالمین فرماتا ہے ٹھیک ہے اپنے گھر چلا جا۔ بیوی نے ہاتھ دلوا دیے، پنکھے کا منہ تیری طرف کر دیا، کولر کا رخ تیری طرف کر دیا، ٹھنڈی ہواؤں سے تو نے بٹن کھول کے گلا اوپر کر کے تو نے ہوا لینی شروع کر دی۔ اتنے میں تیری بیوی آئی اور اس نے آ کے روٹی سالن تیرے آگے رکھ دیا، تو روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن میں ڈبونے لگا، تو نے یوں کر کے دیکھا تیری بچی کے پنگوڑے میں بچی کے رونے کی چاچا میاں میاں کرنے کی آواز آئی، تو نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا اور اٹھ کر واکر میں سے جھولے میں سے بچی کو گودی میں اٹھا کے لے آیا اور ماتھا چوم کے کہنے لگا میرا پتر روٹی کھانی ہے۔ تو نے روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا اور چبایا، تیری بچی کے منہ میں دانت کوئی نہیں تھے، تو نے ریزہ ریزہ کر یوں کر کے ایک ذرہ سا اٹھایا اور اپنی بچی کے زبان پر رکھ دیا۔ تیری بچی نے زبان میں لیا اور یوں کر کے ہونٹوں کو جوڑ کے یوں کر کے ہاتھ مارے، اس پر بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
الہ العالمین شادی ہوئی بچے کوئی نہیں، پھر کیسے معافی ملے گی؟ کہ جس ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، جن کی گود میں آیا، جن کا نطفہ بن کے آیا، ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جی اللہ میری اماں موجود ہے، کہاں ہے؟ الہ العالمین میرے کمرے کے سامنے کمرہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے او میاں روٹی کھانے لگے تو ٹکڑا توڑنے سے پہلے کمرے میں جا اور اپنی اماں سے کہا ماں آجا رل کے روٹی کھا لئیے کہ گوڈیاں درد ہے، اپنی چنگیر اپنا برتن سالن کا اٹھا کے اماں کے کھٹڑے چرپائی پہ لے جا اور کہ اماں پڑھی بسم اللہ، اماں کہ اللہ اکبر، ماں گوڈے پر، ماں ران پر، ماں کندھے پر ہاتھ رکھے کہ پتر پڑھو بسم اللہ، اللہ تھانو بوتا دوے۔ فرمایا جب تک ماں دیکھتی رہے گی تو روٹی کھاتا جائے گا، رب تیرے پہ رحمت برساتا جائے گا۔ یا اللہ بھائی کوئی نہیں، ماں باپ بھی قبر میں چلے گئے، اولاد کوئی نہیں، کوئی درخت نہ چھوڑا، کوئی پیر نہ چھوڑا، کوئی فقیر نہ چھوڑا۔ میرے عزیزو آج مولوی صاحب بھی، عبدالحنان بھی، یہ سارے کہتے ہیں میری اولاد ہے، میری اولاد ہے۔ کس نکمے نے کہہ دیا میری؟ یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر میری ہوتی تو کوئی بھی گود بغیر آباد نہ ہوتی، ہر گود کے اندر بچہ ہوتا، ہر گھر کے اندر ابا اماں کہنے والا ہوتا، ہر گھر کے اندر بہن بھائی ہوتے۔ میرے عزیزو یا پروردگار عالم نے اپنی قدرت بتلا دی، فرمایا بندے جو تیرے جسم کے اندر سانسیں دوڑ رہی ہیں یہ بھی تیری کوئی نہیں، جو تیری گود میں کھیل رہا ہے یہ بھی تیرا کوئی نہیں ہے، سارا ہی میرا ہے۔ الہ العالمین ماں باپ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، پروردگار عالم پھر معافی کیسے ملے گی؟ آسان طریقہ دیکھا، فرمایا بندہ صبح صبح ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا، جی اللہ ہلکی ہلکی دھوپ چڑھی ہوئی تھی، تیرے ہاتھوں پہ نشان تھے جو پٹھے کاٹ کے جانوروں کے لیے لے کے آیا، صبح 10 بجے ہوئے تھے، بیوی لسی کا مگا لے کے آ گئی، گھی والی روٹی لے کے آ گئی، تو بسم اللہ پڑھ کے سر پہ صافہ کپڑا رکھ کے روٹی کھانے کے لیے بیٹھا، بیچ ویڑے میں تیری چرپائی بچھی ہوئی تھی اور دھوپ تیرے گھر کے اندر خوش آمدید کہہ رہی تھی کہ میں ابھی تیرے گھر کے اندر آ کر 4 چفیرے سے تیرے گھر کو ڈھانپ لوں گی، تجھے باہر نکلنے نہ دوں گی۔ اتنے میں تو نے آدھی روٹی کھا کے لسی کا مگ، لسی کا جگ، لسی کا برتن تو نے منہ کے لگایا اور یوں کر کے تو نے اوپر لے کے پینا شروع کی اور یوں آنکھ کھول کے دیکھا سامنے سے ایک چڑیا اڑتی نظر آئی اور آ کر تیری دیوار کے منہ ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئی اور کبھی پھدک کے ادھر کبھی ادھر جاتے ہوئے تجھے دیکھ رہی ہے، تیری لسی کو دیکھ رہی ہے۔ تیرے دل میں خیال آیا میں بھی پیاسا، اللہ کی مخلوق بھی پیاسی، جس برتن میں تو نے لسی پی تھی اس برتن سے تو نے نلکا چلا کے پانی بھرا اور برتن کے کنارے تک پانی لایا اور اونچا ہاتھ کر کے اس دیوار کے اوپر رکھ دیا جہاں چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ چڑیا ڈر ڈر کے آئی، اس برتن کے کنارے پہ چڑھ گئی، ایک چونچ پانی کی بھری اور ایک پھر تجھے دیکھا، پھر چونچ پانی کی بھری، پھر تجھے دیکھا۔ جب سیراب ہو گئی اس نے یوں آنکھیں کر کر کے اوپر دیکھا اور پھر کر کے جب پروں سے اس نے اڑنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جب تک تجھے دیکھ کر پر ہلاتی جائے گی خدا کی رحمت تیرے دروازے پہ برستی جائے گی۔ بتاؤ کتنی قریب۔ پھر بھی قیامت کے دن وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر بھی قیامت کے دن مجرموں میں کھڑے ہوئے تو میرے بتاؤ ہمارا اللہ اکبر، نبی دیکھ کے ہنسیں گے، فرشتے دیکھ کے روئیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے تو 24 گھنٹے رحمتوں کا دروازہ کھلا رہتا تھا، کتنے بد نصیب ہو، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا، پھر بھی اللہ سے معافی مانگ کر نہیں آئے ہو۔ اللہ، یہ تو بات ہوگی میرے عزیزوں نیکو گناہگاروں کی۔ نیکوکار شیطان کے جال میں کیسے پھنستے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب ہے عبدالحنان صدیقی ہے، دن رات تقریریں کرتا ہے، مدرسے مسجدوں کے افتتاح کرتا ہے۔ میرے عزیزوں پروگرام کے اندر چلا گیا، نیکیوں کا صندوق میرے ساتھ ساتھ ہے، فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسرے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں گیا، مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے، میری گاڑی پاس سے گزری اور میں نے دیکھ کے کہا، میں نے کہا لے اسے ٹائم کیوں دے دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اتنا خیال میرے دل میں آیا، صندوق نیک
نیکیوں والا میرے سے دور بھاگ گیا، اور فرشتے نے فوراً میری نیکیوں کے اوپر کراس لگا دیا۔ اسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ دو آدمی وہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ دونوں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا، گشت کرنے والا، چلے لگانے والا، خانقاہ آباد کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، تلوار چلاتا ہوا دیکھ کے کہہ رہا ہوئے نہ ہوئے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا تیرا تلوار چلانا بے شک اس تلوار سے خالد بن ولید کی طرح ہزاروں کافر مار دے۔ فرمایا قیامت کے دن جو تو نے دوسرے کے بارے میں یہ خیال لایا اور اپنی نیکیوں کے پہاڑ کو ضائع کر دیا، لاکھ کافروں کو قتل کرنا بھی قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گا۔ آج کل موبائل کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ علماء کرام کو میرے عزیزوں کس طرح، مجھے نہیں پتا کسی نے غلطی کی یا نہیں کی، میں نے تو سنی سنائی بات کو دیکھا اور موبائل کے اوپر یوں دیکھا۔ علماء کرام کو منع کیا، فرمایا کسی کے گھر کھانے کے لیے جاؤ، یقین جانو اجلاس میں فیصلے ہوئے، فرمایا کسی کے گھر کھانے کے لیے جاؤ تو اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کوئی آدمی آپ کی مووی بناتا ہو، تصویر بناتا ہو، خبردار کھانا چھوڑ دو، ناراض ہو جاؤ۔ یہ پانی کا گلاس ہے، سفید رنگ کا گلاس ہے، اگر میرے عزیزوں اسے موبائل کے حوالے کر دیا، اسے کیمرے کے حوالے کر دیا، جاننے والے کے حوالے کر دیا، وہ قدرتی اس موبائل پر رنگ چڑھائے گا اور پھر رنگ چڑھا کے اس کے آگے پتہ نہیں کیا لکھ دے گا اور کہہ دے گا مولانا کھانے کے بعد جام نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا پتا کسی کا وجود ہے، اوپر تصویر کسی کی لگا دی، کسی کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور تو نے اسے لان تان کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک مہینہ مکے میں، ایک مہینہ مدینے میں اعتکاف کرنے والا، حضور کے روزے پر بیٹھ کر ساری رات درود و سلام پڑھنے والا، افطاریاں کرانے والا، صدقے خیرات کرنے والا، بیوہ و مساکین کے کام آنے والا، غریب بچیوں کی اپنے مال سے، اپنے پیسے سے جہیز اکٹھا کر کے شادیاں کرانے والا، قیامت کے دن میرے عزیزوں فرشتوں نے جبڑوں سے پکڑ رکھا ہوگا اور بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اور یوں کر کے دیکھے گا جو پورے علاقے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، جس کی برائیاں کیا کرتا تھا، جس کی بدخوئیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کو مشورے دیا کرتا تھا اس سے بچو، اس سے، اس کے سائے سے بھی بچنا، قیامت کے دن یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، 5 وقت کی اذان دینے والا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، چیخ مار کے کہے گا یہ برائیاں کرنے والا بچہ بچہ جس کے عیبوں سے واقف تھا یہ جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں کیسے جا رہا ہوں۔ عرش عظیم سے آواز لگے گی اے بے بدبختہ، یہ تو مرتے وقت گناہوں سے معافی مانگ کے چلا گیا اور تو اپنی نمازوں کے گھمنڈ پر رہا، تجھے مرتے وقت معافی بھی نصیب نہ ہوئی۔ جا اسے جانا چاہیے تھا وہاں تو جا رہا ہے، جا تجھے جانا چاہیے تھا وہاں یہ جا رہا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان اولیاء اللہ۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، پوچھو علماء اکرام سے، اللہ فرما رہے کیا تمہارے میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، میتن مردار بھائی کا؟ اوے لوگو، ایک بات مجھے باتوں میں یاد آ گئی، جنازہ سامنے پڑا ابو کا، بھائی کا، کوشش کیا کرو خود غسل دیا کرو۔ مولوی صاحب کی تو مجبوری ہے، نہیں نہلائے گا تو دانے بند ہو جائیں گے، انہیں تو نوانا ہی نوانا ہے۔ کوشش کرو باپ کو غسل دو۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں او لوگو، اس نے تمہیں زندگی میں کئی بار نہلایا، تمہیں تو ایک بار ہی نہلانے کا موقع ملتا ہے۔ چھوٹا سا تھا، کبھی ٹوول پر کندھے میں بٹھا کے، کبھی گود میں بٹھا کے نہلاتا تھا، پیشاب پوٹی خود دلوایا کرتا تھا، تیرے کپڑے بھی گندے دھویا کرتا تھا، تجھے نہلایا کرتا تھا۔ کیا پتا بچپن میں اس نے تجھے 100 مرتبہ نہلایا ہو، موت کے وقت اسے غسل دیا کر۔ اللہ اکبر، جب تجھے غسل دیتا تھا تیرے سر پہ پانی کا مگا ڈالتا تھا، دیکھ کے روتا بھی تھا اور ہنستا بھی تھا اور کہتا تھا اللہ میرا پتر ہے ستے خیرہ ہو۔ فرمایا جب تو مر جائے تو اپنے باپ کے اوپر پانی ڈال کے کہا کر اللہ میرا پیو ہے ستے رحمت ہو، اور کہا کر اللہ پانی کا چیٹا میں نے ڈال دیا، رحمت کے دریا برسانا تیرا کام ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اس قابل بنا جاؤ۔
لوگوں تمہارے مرنے کے بعد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کے مولوی صاحب آج تو سفر ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. مولوی صاحب آج مصلی پر مجھے آنے دو, میں رو رو کے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا. جب باپ کی میت سامنے ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو, جسم پہ کپ کپاہٹ ہو, لرزہ تاری ہو, اس وقت پڑھ کر سنا اللہم اغفر لحینا و میتنا, اور دل میں خیال کر اللہ آنسو نکالنا میرا کام, باپ کی قبر پر رحمت برسانا تیرا کام ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی اور لوگوں, اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. جنازہ پچھلی سب میں بیٹا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے, تدفین کے وقت دیگے لینے گیا, لوگ دفنا کے آ گئے, اور اگلے دن قرآن خوانی میں دیگوں کا خیال کر رہا ہے, دنیا دعا کر کے چلی گئی. اس سے بھی بڑا کوئی بدنصیب میرے عزیزوں اولاد میں ہوگا. یقین جانو آج آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں میرے پیارو, اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے ولی اللہ بنے, اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے, تو جب بچہ 10ویں سال میں چڑھے اس وقت سے لے کر 20ویں سال تک جو 10 سال ہے, اپنے بچے پر ایسی نگاہ رکھو جیسے شکاری اپنے شکار پہ نگاہ رکھتا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاؤ سونے کا نوالا, آم کھلاؤ, خربوزے کھلاؤ, آلو بخارا کھلاؤ, 100 روپیہ جیب میں ڈالو, تمہاری مرضی, لیکن اپنے بچے کو 1 منٹ بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دو. جب آپ گھر آؤ تو پوچھو پترا صبح 8 بجے چھوڑ کے گیا تھا, شام 7 بجے آئے, بتا کہاں کہاں گیا, کس کس کے پاس بیٹھا, کس کس سے ملاقات کی. کڑی نگاہ رکھو. جب 10 سال میں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ گے, موت کے وقت بچہ یہ تمہیں گود میں بٹھا کے سینے سے لگائے گا, سر گود میں رکھ کے روئے گا. خدائے پاک کی قسم, جب ایک بچہ بھی گھر کا قیمتی بن گیا, ماں باپ کی مغفرت کے لیے, ذریعہ بننے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. وہ گناہ جو میں نے کیے کوئی نہیں, اور کرنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا, اور وہ گناہ مجھ سے ہو گئے. کسی کے بارے میں بدگمانی لے کے آنا, میرے اندر کوئی عیب ہے اللہ نہ کرے, اس عیب کو مجھ سے سنا یا کسی سے سنا, وہ عیب کسی دوسرے کو جا کے بتلانا, پھر جس کے اندر جو عیب تھا اسے پتہ لگا کہ اس کے پاس میرا عیب پہنچ گیا, فلانا مل کے باتیں کر رہے تھے. اللہ غنی, اس کو غیبت کہتے ہیں. ایک آدمی کے اندر برائی ہو, اس کی برائی کو دوسرے کے اندر جا کر بیان کرنا, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کے بارے میں سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. او لوگوں, زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے. زانی نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے توبہ کر لی, معافی مل جائے گی, اور جب تک غیبت کرنے والا غیبت کرنے والے سے معافی نہیں مانگے گا تو عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا او لوگوں, جس کی غیبت کی اور غیبت والے نے معاف بھی کر دیا, تو فرمایا قیامت کے دن جنتیوں میں وہ جنتی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اور غیبت کرنے والے کو جس کی غیبت کی اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر جائے گا. ایک ہوتا ہے نمیمہ. یہاں تمہارے پیر صاحب سے جاوید شاہ صاحب آتے ہیں, خاکوانی صاحب آتے ہیں, میرے عزیزوں ماد الفقیر سے بزرگ آتے ہیں, کیا بات لیتے ہیں کہ تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. ایک اللہ سے بھی ہم نے بیعت کی 6 کلمے کے اندر, من الکفر والشرک والکذب والغیبت والنمیمت والفواحش والمعاصی والبہتان کلھا. ہے نا اللہ کی بات. نمیمہ کیا ہے؟ بہتان, کسی کے اندر ایک بات ہونا, بدگمانی کر کے اس پر بہتان لگا دینا. اس مکھی کی مانند ہے. مکھیاں 2 ہیں, ایک مکھی شہد کی مکھی ہے جو ساری جگہ سے کڑوا رس چوستی ہے, اور اپنے چھتے کے اندر جا کر کڑوا اندر کر کے میٹھا رس اگل دیتی ہے. ایک مکھی وہ ہے جو گند پہ بھی بیٹھتی ہے, باتھ روم میں بھی بیٹھتی ہے, غذاؤں پہ بھی بیٹھتی ہے. اس مکھی سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کپڑے ڈال کے رکھو, جالی ڈال کے رکھو, اشیاء خردنوش کو دھو کے کھاؤ. ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے اس مکھی کے اندر اتنا زہر ہے,
یہاں سے اس نے زہر اٹھایا اور دوسری جگہ پہ زہر جا کے اگل دیا، پھر جس نے اس چیز کو ہاتھ لگایا وہ بھی زہر آلودہ ہو گیا۔ فرمایا غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والے کی پہچان کی مثال اس گند والی مکھی کی ہے، اور دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والا کہنے لگا اللہ مجھے بھی معاف کرے، اسے بھی معاف کرے، اس کی مثال شہد کی مکھی والی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کہہ دو، اللہ کا نام، نعرہ تکبیر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کون ہے گھر والی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہمیں تو دو ماں یاد ہیں، معذرت کے ساتھ علماء کو بھی دو ماں یاد ہیں۔ کوئی کہتا ہے ماں عائشہ دے حلالی بیٹو، بس یہی یاد ہے نا۔ کوئی کہتا ہے ماں خدیجہ کے حلالی، باقی ماں کو کون یاد کرے گا؟ میں پچھلے ہفتے میرے عزیز و صادقات مسجد زین العابدین کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، رات بارش پڑی اور بارش بھی موسلا دھار، کہنے لگے مولوی صاحب اگر بارش نہ ہوتی، راہ رستہ ہموار ہوتا تو ہم آپ کو مدرسہ میمونہ میں دعا کے لیے لے جاتے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا عبدالرشید ارشد سراج صاحب کہنے لگے مولانا وہ بھی جگہ میں نے خرید کر مدرسہ اور مسجد میمونہ بنایا۔ پھر مجھے بارش ہو رہی تھی میرے عزیزو، اسی میں کہنے لگے مولانا پوچھیں گے نہیں میں نے اس کا نام میمونہ کیوں رکھا؟ میں نے کہا جب میں نے جگہ خریدی تو ایک میرا دوست میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا خواب مجھے رات آیا اور خواب میں نبی کی بیوی حضرت میمونہ کا مجھے دیدار ہوا، اور ماں میمونہ ہمارے سے گلہ کر کے گئی، ہمارے سے شکایت کر کے گئی، کیا بات ہے کہ ہم نبی کی بیویاں نہیں، تم دو بیویوں کو یاد رکھتے ہو، ہم یاد کوئی نہیں رکھتے۔ کہ مولوی صاحب میں نے اس نام پر مسجد بھی بنوا دی، مدرسہ بھی بنوا دیا ہے۔ اور میرے پیارو نبی کی 11 حرم ہے، اللہ اکبر، بعض جگہ 12 13 لیکن 11 حرم تو تصدیق ہے، لیکن 9 حرم تو اس وقت موجود تھی جب سرکار مدینہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ میرے عزیزو اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے تو اپنی بچیوں کا نام میمونہ، حفصہ، اپنی بچیوں کا نام ام حبیبہ، عائشہ، ام سلمہ، سودا، زینب، ماریہ، قبطیہ، جویریہ، بہت سارے نام ہیں میرے عزیزو۔ اپنی گھر والیوں کا، اپنی بچیوں کا نام رکھو، اپنی بچیوں کا نام فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رکھو۔ رب کعبہ کی قسم ان کے معنی پر تو نہ جاؤ، لیکن ان ناموں میں اتنا کمال ہے کہ ان ناموں والی عورتوں کے اوپر جبرائیل پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور کے بیڑے میں اللہ کا سلام لے کے آیا۔ جانے پہچانے نام ہے عرش والوں کے بھی، فرش والوں کے، جانے پہچانے نام ہے پرندوں کے، درندوں کے، یہ جانے پہچانے نام ہے۔ ان ناموں کے معنی پر نہ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے میرے چاچے دے پتر دا نام، میرے بھائی دے پتر دا نام حسین ہے، میرے بھائی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک ویڑے میں 2 ابو بکر نہیں سجتے۔ رب کعبہ کی قسم تجھے کس نے کہہ دیا ایک ویڑے میں نہیں سجتے؟ خدا تجھے توفیق دے مدینے جانے کی، جا روز انور میں جا کے دیکھ، ابو بکر بھی سجا ہوا پڑا ہوا ہے، عمر بھی سجا ہوا پڑا ہوا ہے۔ نام رکھو، ان ناموں برکت آئے گی گھر میں۔ سارا دن اول فول زبان سے نکلتا ہے، ان پاک ناموں کو لوگ گھروں کے اندر خیر آئے گی۔ مولوی صاحب موجودہ حالات ہیں، کئی ختم نبوت پر حملے، کئی وفاق کے اوپر حملے، کئی نظام مصطفیٰ، نظام قرآن پر حملے۔ میری ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ میں کوک چھوڑ دوں؟ کوک چھوڑ رہے، اللہ اکبر، لواتلت نہیں چھوڑ رہا، کوک چھوڑ رہے، علاقے کی دھی بیٹی تیرے سے محفوظ کوئی نہیں، کوک چھوٹ ہے، کوک چھوڑ رہے۔ ہم جس پرستی کر رہے ہو، لڑکا لڑکے آپس کے اندر سے شادی کر رہے ہیں، اور کوک سے بڑا گناہ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا، شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا، شیزال کی بوتل نہیں پینی۔ ٹھیک ہے اگر میرا عزیزو انکار کریں گے اس نیت سے کہ ہمارے نبی کا کلیجہ ٹھرے گا، حق ہے، سچ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس ہمارے چھوڑنے سے اگر اڑو سلطان والے کوک چھوڑ دیں گے تو 2 ارب 3 ارب کا خسارہ ہو جائے گا؟ یا پیسوں میں کوک بک رہی ہے، وہ پاؤنڈ میں بک رہی ہے اور ڈالر کے اندر بک رہی ہے۔ اصل مجھے کیا کرنا چاہیے؟ او میرے عزیزہ، میں نے قرآن کے ورقوں کو دیکھا، میں نے حدیث پاک کو جتنا علم تھا تھوڑا بہت دیکھا، مجھے آواز آئی گنبد خضرا کے مکی کی، فرمایا جا میرے امتیوں سے کہہ دو کوک چھوڑنے سے یہودیوں نصرانیوں کو اتنا نقصان نہیں
نہیں ہوگا جتنا میرے طریقے اپنانے سے نقصان ہوگا۔ پاکستان کا بچہ، پاکستان کا مرد، مولوی ہو یا غیر مولوی، فقیر ہو یا امیر، لباس میں، کردار میں مجھے دکھائے، پیسہ نہ دکھائے، جیب میں موبائل نہ دکھائے، ہاتھ میں گھڑی نہ دکھائے، اپنے نیچے گاڑی نہ دکھائے، کردار میں، گفتار میں میں کملی والے کا طریقہ دکھلائے، اس سے پوری دنیا کا کفر بھی دب جائے گا، اسلام ہمیشہ کے لیے سر بلند اور زندہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب ان طریقوں کو سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے بچوں کو قرآن والے اداروں میں داخل کراؤ، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراؤ، حافظ عالم بناؤ۔ مولوی صاحب بچے سارے جوان ہو گئے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کردار لباس میں نبی کا طریقہ لاؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، دین سیکھو، دین سکھاؤ۔ مولوی صاحب بڑھڑا ہو گیا، بچیاں میری ساری جوان ہیں، گھر میں میرے بچہ کوئی نہیں، مال ڈور بھی میں دیکھتا ہوں نکل نہیں سکتا، پھر میں کیسے نبی کا طریقہ زندہ کروں؟ میں نے اللہ اکبر علماء اکرام سے دعائیں لے کے 5 چیزیں آپ کے سامنے رس کرنی ہے، 5 طریقے اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لو۔ پہلا طریقہ کیا میرے عزیزو؟ یہ سر سے میں نے ٹوپی اتاری، میں نے اپنے بال دکھانے کے لیے نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے بالوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرنے کے لیے، چاروں طرف سے، تینوں طرف سے میں نے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، نہ سجے پاس سے کنگھی کی، نہ کھبے پاس سے مانگ نکالی، اگر نکل گئی تو بیچ میں مانگ نکال لو، ورنہ یوں کر کے بالوں کو سیدھا کر لو، نہ ڈیزائن بنانا، نہ پھول بنانا، نہ پب بنانا، نہ لٹے بنانا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی کے بال کانوں کی لو تک، میرے نبی کے بال گردن تک، میرے نبی کے بال میرے عزیزوں کندھے مبارک تک بھی ہوا کرتے، لیکن میرے عزیزوں کٹواؤ تو یہ نہیں یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے، اگر کٹوانے تو تینوں طرف سے برابر کٹواؤ، ٹن کرانی ہے اس طرح فرمانا ہے ٹھیک ہے، بال چھوٹے کرنے ہیں، زلفوں تک رکھنے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا طریقہ؟ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ کہاں سے آپ نے پوچھا؟ سجی طرف اور کھبی طرف مانگ نکالنی، علماء اکرام بیٹھے دعا بھی دیں گے، تائید بھی کریں گے، سجی طرف کنگھی کرو گے، مانگ نکالو گے، وال واہو گے، یہودی راضی ہو جائیں گے، کھبی طرف کنگھی کرو گے، مانگ نکالو گے، عیسائیوں کا طریقہ بال پیچھے کی طرف اوپر کر لو یا بیچ میں مانگ نکالو، محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھیر دو خدا کی قسم، ذرا ٹوپی اتار کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو کہ اللہ کے نبی ہم بال آج کے بعد سیدھے رکھیں گے تیری سنت طریقے کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزوں میرے سر سے کیوں ٹوپی اتروائی؟ اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن اس وقت خدا کی قسم کس کس کا حضور کی حیات کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں حیات ہے؟ فرشتے پوری ڈائری، جتنا بھی موبائل آئی تھی پوری جلسے کی ڈائری لے کے گئی، فرشتے پوری ڈائری اس وقت مدینے پہنچا رہے ہیں، یقین جانو در سر پر ہاتھ پھیرا، فرشتے نے نام لے لے کے ڈائری مدینے پہنچا دی، کیا کہا؟ تیرے امتی نے کھبی سجی مانگ نکال ختم کر کے سیدھے بال اوپر کرنے کی نیت کری، پتہ ہے اب یہاں سے اٹھے نہیں، عبدالحنان نے بھی دعا نہیں کرائی، ڈائریکٹ حضور کے روزے سے ہمارے پر سلام آ گیا۔ زندہ حیات النبی زندہ باد، زندہ حیات النبی زندہ باد، حیات انبیاء زندہ باد۔ دوسرا میرے عزیزو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ اپنا چہرہ دکھایا، کیا میرے سر پہ ٹوپی ہوتی اور پیلے چٹے رنگ کی پگڑی سری ہوتی اور میرے عزیزو چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو مجھے مولوی کون کہتا؟ یہ نسبت ملی تو گنبد خضرا کے مکی کی برکت سے ملی، یہ عزت ملی، یہ ڈاکٹر برادران یہ سارے یوں ہاتھ کے اندر سانن لے کے کھڑے رہے، اس کی عزت سے ملی، وضو کرا رہے ہیں، اور اس دور کے اندر کوئی خود وضو نہیں کرتا، اس دور کے اندر کوئی خود میں او میری گاڑی پہ تم نے کیوں پھول پھینکے؟ کیا میں اسمبلی کا ممبر ہوں؟ تمہارا کوئی پیر ہوں نہیں، فقیر سا آدمی، لیکن کردار میرے نبی تمہیں نبی والا دکھایا۔ عبدالحنان کے اوپر تمہیں پیار نہیں آیا، مصطفیٰ کے کردار پہ تمہیں پیار آیا۔ اگر اس کردار کو دیکھ کے میرے پہ پھول برساتے ہو تو کیا تمہارے پہ فرشتے جنت کے پھول برسائیں؟ یہ کردار تم کیوں نہیں اپناتے؟ میرے عزیزو چلو دسو صحیح، ناراض نہ ہونا، کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کٹا کے ہر ہفتے کینچی لگواتے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، بچہ گھر میں کپڑے پہن کے گھر سے آیا، کھیل کود کے گیا، یہاں کھونچ لگ گئی، ماں نے ڈانٹا، ایک ہاتھ تھپڑ مار دیا، دوسرے دن یہاں سے پھاڑ کے لایا، ماں نے پھر جمسا دیا، چوتھے پانچویں دن پورا جگہ ہی پھاڑ کے کرتا لایا، ماں کہتے کم بخت ہے، تینوں نوے کپڑے بنا کے کوئی نہیں دینے، چل کمرے تو دفع ہو جا، میرے سامنے نہ ہی مینوں شکل نہ دکھائی۔ اور ایک مرتبہ داڑھی کٹی، عذاب الہی کا انگارہ برسنے لگا، اللہ چھوڑ دے میرے امتی ہیں، اللہ
دوسری مرتبہ داڑھی کٹی، پھر خدا کی ناراضگی کا کوڑا برسنے لگا۔ جب 3-4 دفعہ ہو گئے تو محبوبہ ہوں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب فرماتے انہوں نے مجھے تیرے سامنے شرمندہ کر دیا، الہی معاف کر یا نہ کر، لیکن اتنی گزارش تو قبول کر، انہیں میرے روزے پر آنے نہ دینا۔ 1.5 سال ہو گیا اور تمہیں کس بدبخت نے کافروں نے روکا؟ روڑو سلطان سے قاری صاحب حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اللہ اکبر، سارا دن یہاں سے پہلے ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوا، پھر جہاز کے اندر ذلیل ہوا، پھر ایئرپورٹ سے اتر کے جہاز سے اتر کے ذلیل ہوا، پھر مکے میں اللہ کا مہمان بن کے گیا۔ ٹریول والوں نے اسے مکے میں ذلیل کیا، ہوٹل نہیں ملتا، کمرہ نہیں ملتا، صفائی کا انتظام نہیں۔ اوے لوگوں، جب اس نے گلہ کیا ہوگا اور حرم میں کھڑے ہو کے جھولی پھیلائی ہوگی کہ یا اللہ جنہیں سانو پریشان کیتا سکھو نہ دو، یہاں سے پاسپورٹ اکٹھے کرتے، حاجی چل میں آنا، میرا پتر تینوں حج کراوے گا، میرا پتر تینوں عمرہ کراوے گا، وہاں جا کے پوچھتے کوئی نہیں۔ یقین جانو 2 سال ہو گئے، جانا نصیب نہیں ہوا، ورنہ انصار اللہ لے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مناظر سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے مناظر سامنے آتے ہیں، بھوکے بیچارے حاجی بیٹھے ہوتے ہیں، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ جب سسکیوں کے ساتھ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے روئے ہوں گے، آقا روڑو سلطان جاؤ، مہمان نوازی میں کسر نہیں ہوتی، مدینے والے تیرے شہر میں آئے، روٹی نصیب نہیں، سکون نصیب نہیں، چین نصیب نہیں، جتی کھڑی گئی، بکسا کھڑی گیا، اللہ کے نبی تیرے مدینے میں میری جیب کٹ گئی، یا اللہ ان کے لیے تو میں رویا۔ اللہ کی قسم تیرا میرا محبوب اپنی زندگی میں 1400 سال پہلے اتنا ہمارے لیے روئے، اتنی موجودہ دور میں ماں نہیں روتی جتنا آقا نام لے لے کے رو کے گیا۔ کیا بیٹی سرانے نہیں تھی، کیا بیوی سرانے نہیں تھی، دونوں بیوی بیٹی سرانے۔ ایک کہنے لگی میرے درد تو روندے بہنے، دوسری کہنے لگی میرے درد سے رو رہے ہیں، دو آنکھیں لگیاں کنتا لائیے ہوٹھوں کو، ادھر فاطمہ بی بی نے کان لگا، ادھر عائشہ نے، دو حیران رہ گئی، کہنے لگی نہ میرے لیے رو رہا ہے نہ میرے لیے، یہ تو اپنی امت کے لیے رو رہا۔ بلال بھی تو مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا تھا، ابو ہریرہ بھی تو حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹا تھا۔ میرے عزیزوں، صحابہ تڑپ تڑپ کے مسجد میں چیخے مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے ایک باری آؤ اپنے چہرے دی جھلک دکھا کے چلے جاؤ، اور ان کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر جبرائیل بھی رونے لگا، اسرائیل بھی رونے لگا۔ زمین پر پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آیا، یا رسول اللہ میں پہلی مرتبہ آیا جب سے اللہ نے آپ کو تاج نبوت پہنا کے بھیجا، میں رو رو تھک گیا، اللہ میں نے اپنے نبی کا دیدار کرا۔ حضور نے فرمایا ہو گیا اب کیوں رو رہے؟ کہ کملی والے مجھے دیدار کرنے کا موقع ہی بڑا کم ملا ہے۔ وہ فرشتے رو رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ زمین پر آج کے بعد جبرائیل نہیں آئے گا، وہ اس لیے رو رہے ہیں ہمارا آقا ہمارے سے جدا ہو رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا کس دے رو رہے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں مجھے آخری وقت ہے لشاری والی مجھے میری امت یاد آ گئی، رڑو سلطان والے مجھے یاد آ رہے، جھگ والے یاد آ رہے۔ اس وقت تک اسرائیل علیہ السلام نے آخری سانس نہیں نکالی جب تک پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے وعدہ نہیں کر لیا، محبوبہ پریشان نہ ہو، حجموں کو آنسوں کو صاف کر کے ہنس کے میرے پاس آ، قیامت کے دل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا اور یوں جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جانا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا جھولی کیا پھیلائی ہے، جھولی پھیلا کے ذرا یوں مجھے کر کے دیکھنا، محبوبہ تیری جھولی کو دیکھ کر تیرے چہرے کو میں بھی دیکھتا جاؤں گا، تیری امت کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا۔ اس نبی سے اتنی بغاوت، اور جسے نبی والے بال ہی پسند نہیں، نبی والی داڑھی پسند نہیں، اور کہتا ہے قیامت کے دن حسین کے ساتھ مجھے حوض کوثر نصیب ہو۔ یہ داڑھی میرے عزیزوں، ابھی گندم کی کٹائی ہوئی، آپ نے اپنے بھڑولوں کے اندر آپ نے گندم رکھی اور اس کے اندر 4 گندم کیڑے مار گولیاں رکھ دی، 50 من گندم میں 4 گولیاں تم نے رکھ دی،
50 من گندم کو 4 کولیاں بچا سکتی ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم پورے وجود کو یہ داڑھی بھی قبر کے اندر بچا سکتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قبر میں میرا وجود بچ جائے تو چہرے پر حضور کی پوری سنت سجا کے چلا جائے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، حقداروں کے حق ادا کر کے جاؤ، اللہ رسول کو راضی کر کے جاؤ، داڑھی چہرے پر ایمان کی حالت میں لے کے چلے جانا۔ اگر قبر کے اندر تمہارے کفن پہ بھی مٹی گر جائے تو قیامت کے دن عبدالحنان کو پکڑ لینا۔ اور میرے ویرا، میں حکومت پاکستان کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا، میں خدا کی رحمت کی چادر کو پکڑ کے بات کر رہا ہوں۔ اور نبی کی سنت چہرے پہ سجائے، کیڑے اس کے چہرے پہ آئے ہو نہیں سکتا۔ تیسری چیز میرے ویرا، یہ گرے بان ہے، یہ گول گلا ہے، اللہ کی قسم یہ سنت ہے۔ بینڈ مولوی صاحب ہارون نے پہن رکھا ہے، یہ سنت ہے۔ بینڈ جو پہننا یہ سنت۔ ایک کالر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عید کے کپڑے سلوا رہے ہو، درزی سے کہہ دینا 2000 کا جوڑا کاٹن کا، 800 روپے سلائی۔ اللہ اکبر، جب کالر پہن لیا، عید کے دن کھڑا ہوا، بیوی کو کہہ رہا ویکتے سی کس طرح لگ رہا ہے؟ بیوی ہنس کے کہہ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے۔ میرے کہا گنبد خضرے والے کیسے لگ رہے ہو؟ رو کے دکھایا، فرمایا برا لگ رہا ہے۔ فرمایا میرے طریقوں کے خلاف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ یہ سٹینڈ ہے میرے عزیزو، ایک لکڑی ایک ڈنڈا، ادھر ایک ڈنڈا، یہ سیدھا ہے۔ چرچوں میں کلیساؤں میں عیسائیوں کے میرے عزیزو چرچوں میں چلے جاؤ، اس طرح کی صلیب بنا رکھے جس طرح ہمارا کالر اور یہ پٹی ہے، یہ صلیب کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ پٹی اور یہ کالر کی دونوں کے یہ صلیب کی نشانی ہے۔ عیسائیوں کے گلے میں دیکھ لو، یہ صلیب پڑی ہوئی ہے، نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، طریقہ عیسائیوں کا اپنا رہا ہے۔ نیت کرو کہ آج کے بعد گرے بیان لگائیں گے یا گول گلا۔ تیسرا میرے عزیزو، یہ چکور دامن، گول دامن میرے عزیزو نبی کا طریقہ نہیں، یہ چکور دامن، کھلی آستین۔ جو 5ویں چیز میرے عزیزو، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا۔ میری بہنیں میری مائیں سن رہی ہے، اگر وہ اس بات کو سنے اور کہیں کہ مولوی صاحب نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کو کہا، تو میری بہنوں سن لو، مرد آپ بھی سن لو، آپ میرے سے پوچھو شلوار کتنی اونچی کریں، اور بہنیں مجھ سے پوچھیں شلوار کتنی نیچے کریں۔ پھر میں عرض کروں گا شلوار اتنی اونچی کرو، ٹخنے تو دور کی بات ہے، تمہاری پنڈلی بھی ظاہر ہو جائے، اور عورتیں شلوار اتنی نیچی کریں، پاؤں کے ٹخنے تو دور کی بات ہے، پیر کی جتی کے اوپر جو پھول ہے وہ بھی چھپ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جیسے میرے عزیزو ایک ماں اتنے سارے بچوں میں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، قیامت کے دن آمنہ کا لال امت میں سے اپنی امتیوں کو پہچان لے گا۔ بال اوپر کی طرف، داڑھی چہرے پر، اور یہ گول گرے مغزی گلا یا بین والا گلا، چکور دامن، شلوار ٹخنوں سے اوپر، چہرے پر داڑھی، یہ 5 سنتیں۔ نیت کرو انشاءاللہ پوری کریں گے، انشاءاللہ پکی نیت کرتے ہو انشاءاللہ پوری کریں گے۔ پھر جب نکلے گا میرے عزیزو، یہ سامنے والی مسجد ہے، اعلان ہوگا اس مسجد کے اندر، حضرات اعلان سنو، فلانے میاں دا، فلانے پٹھان دا، فلانے عوان دا، فلانے خان دا جنازہ تیار ہے، گزردہ پہ ہے۔ اس مسجد کے مؤذن کو فرشتہ آ کے جوڑے گا، اسے پٹھان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے، اسے خان نہ کہے، چل میرا ہاتھ پھد، میں کندھوں کے اوپر جو چرپائی ہے اس پہ لیٹنے والے کا چہرہ دکھاؤں، گفتار میں کردار میں آقا کا غلام نظر آ رہا ہے۔ اب چل جا کر اعلان کر، حضرات پٹھان کا نہیں، عوان خان کا نہیں، بلکہ آنکھیں کھول کے دیکھو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا۔ نبی کے غلام ہو کے مرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ پھر نیت کرو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، اور حولیہ میرے عزیزو سیرت والا اپنائیں گے انشاءاللہ۔ گھر بھی سیرت والا ہو، گھر کا کھانا بھی نبی کے طریقے والا ہو، بچیوں کی زندگی، بچوں کی زندگی، رحمت دو عالم نے جو سبق پڑھایا انشاءاللہ اس سبق کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، دوسروں کو یاد کرائیں گے۔ ختم نبوت کے صدقے، کار نبوت میرے عزیزو، یہ سارے صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ذرا پڑھ کے سنا دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے کلمہ پڑھا حضور کے ساتھ نسبت جڑ گئی. پھر میرے عزیزو ہم اپنے کام والے نہیں رہے, ان کے کام والے بن گئے. ہمارا کام نہیں, ان کا کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ دور ہوئی اللہ کی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنا. اس کے لیے بستر اٹھانا پڑے اٹھا لینا, پیسہ خرچ کرنا پڑے خرچ کر لینا, مال جان اللہ کے راستے میں لگانا پڑے لگا لینا. صرف چلے 4 مہینے 7 ماہ سال 3 دن لگانے, بلکہ ساری زندگی اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ کے راستے میں قبول کروانا ہے. اس کے لیے پوری دنیا کے اندر پورے عالم کے اندر پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ سارے جاؤ گے. کل جمعرات ہے, بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ سروزہ کھڑے ہو کے پوری جماعت دو, کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو کے کوئی انشاءاللہ میری نیت ہے کل میں اللہ کے راستے میں. اور ماشاءاللہ کھڑے میرے عزیز ہوتی ہو 2-3 جماعتیں اللہ کے راستے میں. ابھی تو 3-4 ساتھی کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں. اور 1-2 کھڑے ہو جاؤ. اٹھو برکت تمہارے خیر تمہارے دروازے پر آ کے رک گئی ہے. اٹھو اس خیر والی گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ. تمہارے 3 دن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ 3 دن چلتے رہیں گے. اللہ حیاتی دے, اللہ عمر میں برکت دے. دیکھ لو گے نا انشاءاللہ. باقی اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے, خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں رکھے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ایمان کی حالت میں پھرائے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والے پڑھانے والے سنانے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ جن کی طرف سے سعادت مندوں کی طرف سے اللہ پروگرام ہوا, ڈاکٹر محمد ابو ذر بھائی عبداللہ, ڈاکٹر عبدالغفار صاحب, حافظ محمد زبیر, حافظ محمد حمزہ منیر, اور جتنے اللہ یہ نام نہیں لیے گئے پروردگار عالم سب کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے ماں باپ میں, ان کے رشتہ داروں میں, ان کے بہن بھائیوں میں, اور خصوصاً مولانا عبدالرشید صاحب, ڈاکٹر عبداللہ سکندر جو دنیا سے چلے گئے, اللہ تمام کی مغفرت فرما. حاضرین کے جتنے دنیا سے چلے گئے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے, اللہ یہاں بیٹھنا سننا رونا ان پسینوں کے قطروں کا نکلنا ہمارے لیے بھی دنیا